پر بیٹھ کر یہ حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا. لوگ کہتے ہیں کہ ہر 100 سال کے سرے پر ابتدا اور اینڈ دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت حضور کی امت کے اندر ایک مجدد پیدا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ مجدد. مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین محمدی کو سیم اسی طرح کھڑا کرتا ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے کھڑا کیا. بالکل سیم اسی طرح. اور اس کے لیے حدیث مبارکہ میں سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4291 راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ان اللہ عز و جل یبعث لہذا الامتی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام اور آغاز کے اندر اس پر مجدد بھیجے گا جو اسی امت کے سارے معاملات کو تازہ کر دے گا, سوئی ہوئی امت کو جگا دے گا. اسی طرح ایک مجدد کا نام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. جہاں کفر و شرک کی ہوائیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی, جہاں تباہیاں پھر گئی تھی, پورے کے پورے برے صغیر اور پاک و ہند سے باہر بھی عرب کی سرزمین پر بھی ہر طرف ایک نکارہ اٹھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر پر بحث جاری تھی, حضور علیہ السلام پر نور اور بشر پر بحث جاری تھی, نبی علیہ السلام کی زندگی اور حیات مبارکہ پر بحث جاری تھی. ایک قلم اٹھی ایک درویش کی, لمحہ بلمحہ قرآن پاک کی ایک نہیں دو نہیں پورے کے پورے قرآن پاک کے ترجمے کو اٹھا کر پوری امت کے سامنے رکھ دیا. لوگوں کو کہا لوگوں یہ میں نہیں لکھ رہا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں. یہ کنز ایمان پوری دنیا کے اندر چیلنج ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو صحابہ کے حوالے سے لوز ٹاکنگ ملے گی کسی نہ کسی ترجمے کے اندر, لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کہیں بھی ترجمے کے اندر آج تک کوئی ایک بھی لوز ٹاکنگ ثابت نہیں کر سکتا. جہاں بھی صحابہ کے حوالے سے بات ہے, حضور کی عظمت کے حوالے سے بات ہے, انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ اٹھا کر وہاں رکھ دیا اور اس کا ترجمہ بھی تبدیل کیا. کہا عربی کے اندر ایک ایک سینے کے 70 معنی ہوتے ہیں. اسی طرح ایک صرف میں بیان کروں گا, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. سورہ الفتح چیلنج کے ساتھ ویڈیو بھی بن رہی ہے, آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں. سورہ فتح 12 نمبر 26 پہلی 2-3 آیات آپ پڑھ لیں اور تمام دوسرے مکاتب فکر کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں, پھر اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھ لیں. سبحان اللہ. اور ابھی بھی موجود ہے, ابھی بھی آپ بازار سے خریدیں گے کسی بھی مکتبہ فکر کا دوسروں کا, وہاں یہی لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے اگلے اور پچھلے معاذ اللہ گناہوں کو معاف کر دیا. اور نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے, نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے, تو نبی سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ترجمے کے اندر کیوں لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو لکھا ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہوگا. جب میرے پیارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھایا گیا, حضور نے فرمایا حضور کی وجہ سے حضور کے اگلے اور پچھلوں کے سب کے گناہ معاف کر. یہ ہے انداز. پھر صحابہ کی بات آئی, وہ جملہ میں بولوں گا نہیں, میرا زبان بھی اجازت دیتی تھی, میرا جسم بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے جنہوں نے لکھے معاذ اللہ صحابہ کے لیے. غزوہ بدر کے حوالے سے جہاں فرشتے قطار اندر اترتے ہیں 4 سپارے کے اندر ہے, وہاں دوسرے مترجم نے جہاں بھی لکھا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا رانگ بیہیویئر وہاں کچھ چیزیں لکھی ہیں. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بات آئی, اعلیٰ حضرت نے وہاں بھی ترجمہ محبت کے ساتھ اس انداز کے ساتھ لکھا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے واقعی یہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اہل سنت کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے بعد باری دنیا کے اندر کسی نے لکھا ہو تو الگ بات ہے, لیکن بعد میں اس کے بعد جس نے بھی لکھا ہے اعلیٰ حضرت کو آگے رکھ کر پھر اس کے بعد ترجمہ لکھا ہے. اور اگر کلام کی طرف آ جائے, اللہ اکبر, میں نے ابھی آپ کو سنا دیا ہے جس صدی کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سر اٹھایا, بریلی ایک جگہ کا نام ہے, اور یہاں یہ بیت چھڑی ہے جی. بریلی کون ہوتے ہیں جی؟ سنی بھائی ہے الحمدللہ ہم اہل سنت. کیا ہے؟ اہل سنت. اور اہل سنت کے اندر بریلی ہمارا عشق ہے. سبحان اللہ. ہماری عشق و محبت کی ایک داستان ہے بریلی کے ساتھ. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. یہاں میرے پاس ہے مسجد کے اندر
وہ ایک فارم فل کروانا تھا، انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کے حوالے سے حالات ایسے ہوتے ہیں جی لکھنا پڑتا ہے، تو لکھے جی میں نے اپنا نام لکھا، نام لکھنے کے بعد سارا، تو کہتے ہیں نہیں وہ نیچے ڈبہ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو لکھنا پڑے گا مسلک دیوبند، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل تشیع یا بریلوی، میں نے بریلوی پر ٹک لگانی تھی۔ یہاں رک کر ایک اور بات آپ کو بیان کروں، ایک اللہ کے ولی، اس کے بعد بس ٹائم ختم ہو جائے۔ سیدنا پیر مہدی علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد سید رسول اللہ، آپ کی اولاد میں تھے حضور بابو جی سرکار، سبحان اللہ، آپ مسجد خلافت پر موجود ہے، وہاں کے مفتی اکرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے کے لوگ آگے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آرڈر ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے سروے کیا جائے کہ جن جن اداروں کے ساتھ، جن جن چیزوں کے ساتھ جس جس کا تعلق ہے ہمیں پتہ ہو کس مسلک کے ساتھ ہے۔ کیسا عجیب تماشا ہے، ہمیں مسالک کے اندر لڑا کر دوبارہ پاکستان کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اب دیوبند ہو یا بریلوی ہو، اب کم از کم اندھے نہیں ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے تم ہمیں مسلکی جنگ کے اندر لڑا کر ہمارے پیارے آقا کی عزت و ناموس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اب تمہارے گریبانوں تک ہاتھ پہنچ گئے ہیں، تم سمجھ گئے ہو کہ تمہاری دی ہوئی ججمنٹیں بھی واپس لی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بتانا ہوگا اور سمجھانا ہوگا، خدا کی عزت کی قسم ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک پیج پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ آنا حضرت نے بتا دیا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو عقل جو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی محبتوں کے ساتھ کہا جاتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، یہ بھی بابا جی ایک نعرہ دے کر گئے تھے کہ کہیں کچھ تڑکا کسی اور پر وقائد نظریات کا آئے تو وہاں بھی ہل جانا چاہیے۔ یہ نوپال پھر کے قاری صاحب نے یہ نعرہ نہیں لگوایا، نعرے ٹھیک ہے ایک جوش پیدا کرتی ہے، لیکن نعرہ حق ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت سے کہے عشق و محبت، عشق و محبت۔ جو نہیں بولے وہ بھی بولے، آقا علیہ السلام خوش ہوں گے کہ ان کے ایک امت کے ایک عاشق کا ذکر کیا جا رہا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت۔ الحمدللہ یہ بس شروع سے لے کر اب تک کم از کم 55 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں، یہ بریلوی مسلک کی ہے، اور یہاں وہ امام احمد رضا بریلوی سرکار کا وہ جو لکھا ہوا ترجمہ وہی سنایا جاتا ہے، وہی قرآن پاک کی انہی کی باتیں، آپ کو پتہ بھی ہے قریبی ان کا عرس مبارک بھی ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو بڑے بڑے جملے لکھے ہیں، جو جو شیف ذہن میں آئیں گے میں تو سناتا ہی رہتا ہوں۔ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، جب امتی پریشان ہو نا وہ پکارتا کس کو ہے کہ یا رب العالمین میرے اوپر مہربانی فرما، پھر وہ وسیلہ حضور کا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آن حضرت نے اس کو یہ چیز خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمائی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، تو ہمارے کانوں کے اندر یہ سوال ہونی چاہیے کہ وہاں سے جواب آئے وعلیکم السلام یا اہل اللہ، ہمارے کان